نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، معصوم نونہالوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ رمضان جیسا مقدس مہینے کی آخری ساعتوں اور آخری ایام میں ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ ایام بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، مومنوں کے لیے ایک آفر ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہر عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن کی مغفرت اور اس کے گناہوں کی بخشش کی بات کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جن روزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ وہی قیام اللیل کرنے والوں کے بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے بھی اللہ رب العالمین پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رات راتوں میں آخری عشرے کی مبارک راتوں میں جو بندہ ایمانداری نیک نیتی کے ساتھ شب بیداری کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا و مناجات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اصولوں کے مطابق رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، ایسے بندے کی عبادت بھی رب العالمین کی جانب سے پروانہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی یہ مبارک رات جس کو نصیب ہو جائے اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی تو یہی پیغام دیا گیا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ گویا کہ ہر عمل کے بدلے میں بندہ مومن کو ان کی معافی تلافی اور ان کی مغفرت کی بات کہی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حدیث کے الگ الگ الفاظ آئے ہیں، صحابہ نے پوچھا کون سا انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کو پایا اور پھر بھی وہ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ مومنوں، ایمان والے مسلمانوں، ہم بھی ماہ رمضان میں اپنے رب سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کبھی مایوس مت ہو جانا، میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے تو فلاں وقت میں فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور مومنو، اور ایمان والو، اور گنہگار بندو، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر ترس کھاتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی تو دیکھیے، میرا رب العالمین کی غفوریت تو دیکھیے، وہ ہم گنہگار بندوں سے کس انداز سے مخاطب ہے، وہ رب العالمین کس انداز سے مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب گناہ کرنے میں ان کو مزہ نہیں آتا۔ یا عبادی، اللہ انہی گنہگار بندوں سے، اللہ انہی خطاکار بندوں سے یہ پیغام دے رہا ہے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب ہم گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ہی تو بندے ہو، تم میرے ہی تو بندے ہو۔ وہ رب العالمین کس انداز سے ہمیں جینے کا حوصلہ اور سلیقہ دے رہا ہے۔ یا عبادی، اللہ نے کہا اے میرے بندو، اللہ مجھ اور آپ گنہگار بندوں کو اپنا بندہ قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تو فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا، اللہ میں نے تو فلاں تاریکی میں فلاں گناہ کیا، گھر کی چار دیواری کے اندر میں نے یہ گناہ کیا، رات کے اندھیرے میں نے یہ گناہ کیا۔ میرے رب کی شان کریمی تو دیکھیے، رب العالمین کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ کیوں تیری رحمت سے مایوس نہ ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ او مومنو، کیا یہ آیت ہم کو آپ کو جینے کا سلیقہ نہیں سکھاتی؟ کیا یہ آیت ہمیں اس جانب اشارہ نہیں کرتی؟ اگر ہم سے جانتے بوجھتے تنہائی میں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے گناہ ہو جائیں تو میرا رب پھر بھی ہمیں معاف کرنے کی بات کرتا ہے، اور وہ یہ پیغام بھی دیتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کتنے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم زمین پر گناہ کر لو، سمندروں کو بھی گناہوں سے بھر دو، اور اس پر متضاد ہے کہ تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے، پھر تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ آسمان بھر تمہارے پاس مغفرت لے کر آ جائے گا، لیکن ہم نے اس رب کا مقام ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس رب کی قدردانی نہیں کی جو رب العالمین کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، جو اس کی شان ہے، جو اس کی غفوریت کی علامت ہے، جو رب العالمین معاف کرنے والا ہے، ہم نے اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرا رب ہم گنہگار بندوں سے یہ حوصلہ دیتا ہے کہ تم نے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کر لیے، آؤ میرا دربار ابھی بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ بندہ مومن جب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع الیہ یدہ، کہ جب وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ تمہارا جو رب ہے وہ زندہ جاوید ہے، تمہارا جو رب ہے وہ کرم کرنے والا ہے، تمہارا جو رب ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے جب بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو یوں ہی خالی لوٹا دے۔ کیوں؟ اتنا بڑا دربار کا مالک، اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ، ایک معمولی سا منگتا بھکاری مانگنے والا آیا اور فرشتے اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنے مانگنے والوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور بھائیو، شرم مجھے آتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، شرم مجھے آتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ میرے رب کو شرم آتی ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو یوں ہی خالی لوٹا دے۔ آدم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں، جب بابا سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، او ایمان والو اولاد سے غلطی کا صدور ہونا اور زیادہ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے، آدم کی پوری اولاد گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں، بہترین گنہگار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں کو بندہ مومن کے لیے دن میں دراز کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اللہ رب العالمین سے دن میں توبہ کر سکے۔ اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی رات میں بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، دن میں بھی اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے،
تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے، رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب من النہار لیتوب مسیء النہار، اور اسی طریقے سے فرمایا ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے اللہ کا یہ عمل برابر جاری رہتا ہے کہ دن میں بھی اللہ اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے کہ کوئی ہے جس نے رات میں خطائیں کی ہے اللہ اسے دن میں معاف کر دے، اگر وہ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے۔ کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہے رات میں اللہ اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے کہتا ہے، کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہے رات میں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین اسی انداز سے ہر روز کرتا رہتا ہے۔ اور بار سمجھ بنیے، گناہ کیے ہیں تو گناہوں کا اعتراف کریے، کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو لے کر جائیں، ان گناہوں کے بارے میں سوچئے جن گناہوں کو آپ نے تنہائیوں میں انجام دیے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں سوچئے جن کو آپ نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کیے ہیں۔ آپ کا کچا چٹھا آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ تو میرے رب کی شان ہے، ہم گنہگار بندوں کے گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن میرا رب ہماری ایک ایک اداؤں سے واقف ہے۔ وہ رب تو وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نظریں کسی کی طرف جو رکھتی ہے ان نظروں میں محبت ہے، ان نظروں میں عداوت ہے، تم کس نظر سے دیکھ رہے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، لیکن اس سے زیادہ تیرے رب کو معلوم ہے۔ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے وہ رب العالمین واقف ہے۔ آپ نے میں نے جو بھی تنہائی میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو یاد کریے اور آپ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ تو نے تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ تو نے تو میری خطاؤں پہ پردہ ڈال دیا، اے اللہ اگر میرے ان گناہوں سے اہل دنیا واقف ہو جاتی، اگر میرے ان گناہوں سے اللہ رب العالمین یہ لوگ واقف ہو جاتے، یہ دنیا والے مجھے جینے نہیں دیتے، یہ دنیا والے مجھے تانا دیتے، یہ دنیا والے مجھے ذلیل اور رسوا کرتے، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا، اللہ تو جانتا ہے، لیکن تو نے تو کہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اپنے گناہوں کو یاد کریے، رب العالمین کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھو، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھو، رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کا اظہار تو کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گنہگار تو ہم ہی، گناہیں ہم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرا رب یہ پیغام بھی دیتا ہے والذی نفس بیدہ لو لم تذنبوا، اللہ کی قسم کھا کر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ کی قسم اگر تم گناہ نہ کرو گے، یعنی مجھ سے اور عام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے لجاء بقوم یظلمون، اللہ ایک ایسے قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی، فیستغفرون اللہ، بس وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے گی تو اللہ رب العالمین بھی ان کو بخش دے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ان الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، انسان نسیان یعنی بھول سے خطا سے ملا ہوا ہے، اسی سے انسان بنا ہے، لغزشیں ہم سے ہوتی ہے، خطائیں ہم سے ہوتی ہے، گناہیں ہم سے ہوتی ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی زبانی، اگر تم گناہ نہیں کرو گے فرشتوں کی طرح تم ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کرے گا، ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے گی۔
تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے گناہ کرنا یہ بھی بڑی عادت کی ایک شان ہے، لیکن میرے رب کی شان اس سے بڑی ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اس رب کو ترس آتا ہے، اس رب کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے میرے در پہ آیا ہے مجھ سے معافی تلافی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کے ہاتھ نیچے گریں گے اس سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ میرے نبی نے تو کیا پیغام دیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچے دل سے توبہ کرنے والا، سچے دل سے استغفار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہوں کا صدور نہ کیا ہو۔ اور بھائیو گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، گناہ آپ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارے یہ گناہ اس انسان کے قتل کرنے سے زیادہ ہے جس نے ایک نہیں دو نہیں پورے 100 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کے دل میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی طرف محسوس ہوئی تو وہ اہل ایمان کی بستی کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ وہاں پہنچا بھی نہیں، ابھی اس نے سچے دل سے توبہ استغفار بھی نہیں کیا، صرف نیت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی۔ اے اللہ جب تو 100 لوگوں کے قاتلوں کو معاف کر سکتا ہے، اے اللہ جب تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے، اے اللہ ہم سے تو معمولی خطائیں ہوتی ہیں، اے اللہ ہم سے تو معمولی خطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ ماہ رمضان کے اختتام پر ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ گناہ کرنے والا گنہگار بندہ اگر صدق دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے تو رب العالمین تو یہ پیغام دیتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین حسنات میں تبدیل کر دے گا، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہ رب العالمین کہہ رہا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو، جن کی سیئات کو اللہ رب العالمین حسنات میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ تبدیل کرنے والا کون ہے؟ یہ وہ رب ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو بھی قبول کرے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر جو کسی سواری پر اپنے سامان کو رکھا ہوا ہے، وہ خود بھی اس پر سوار ہے، کسی ایسے جنگل اور بیابان راستے سے گزر رہا ہے جو بڑا طویل جنگل ہے، وہ انسان چلتے چلتے تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنا چاہتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، تھکا ہوا انسان سو جاتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے، اس کی سواری وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اب اس انسان کو سوائے اپنی موت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی عالم میں وہ انسان پھر سو جاتا ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کے سامنے اس کی سواری اپنے سامان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بندہ فرط مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ
تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، یعنی جذبات میں الفاظ کو پلٹ دیتا ہے۔ جتنی خوشی اس بندے کو اپنی اس کھوئی ہوئی سواری کے ملنے سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ آپ سے اس وقت خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب آپ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ مومنو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ اگر پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، سچے دل سے توبہ کرو۔ اولاد کی دولت سے محروم ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ مختلف قسم کی آزمائشوں کے شکار ہیں، توبہ استغفار کرو۔ اللہ نے ہر چیز کا علاج توبہ استغفار میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے اس میں پوری کی پوری چیزیں بیان کر دی ہے۔ جو بھی مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، وہ توبہ استغفار کرے، اللہ ان کی مشکلات کو بھی دور کر دے گا، ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔ توبہ استغفار کے لیے شرائط یہ ہے صدق دل سے توبہ کی جائے، سچے من سے اللہ رب العالمین سے توبہ کی جائے۔ جو گناہ میں نے اور آپ نے کیا ہے اس گناہ کو یاد بھی کیا جائے، اللہ میں نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے لیکن میرا رب تجھے معلوم ہے، اور اس پر ندامت کا اظہار بھی کیا جائے، اللہ مجھے افسوس ہے، مجھے پچھتاوا ہے، اور ساتھ ساتھ بھی اگر یہ حق کسی بندے کے متعلق ہے اس بندے کے پاس جائیں، اس بندے سے یا تو معافی تلافی کرائیں یا پھر اس بندے کو اس کا وہ حق دے دیں جو آپ نے اس کے ساتھ مارا ہے، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ مومنو، چند ایام اور بچے گی، دیکھتے دیکھتے یہ ماہ مبارک جسے ہم ایک مہینہ سمجھ رہے تھے، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن تھے، آیا اور چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا کتنی تیزی کے ساتھ یہ ہمارے درمیان سے گزر کے گیا ہے۔ ایک ایمان والا مومن اب وہ ہوگا جنہوں نے اپنے رب کو منا لیا ہوگا، جنہوں نے رمضان کے اختتام سے پہلے اپنی مغفرت کرا لی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت، اللہ رات کے وقت بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، بہت ساروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ لہذا آپ بھی اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے اعزاء اقارب کے تعلق سے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ یہ رمضان کو یوں ہی جانے مت دینا، اللہ ہماری مغفرت کر دینا۔ جب اس رمضان کا اختتام کرنا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے رمضان کا آنا مبارک ہو، ورنہ زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے چلے گئے، پھر ایسے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ بس خلاصہ کلام یہی ہے، ہم سے آپ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں، میرا رب کہہ رہا ہے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط ہے کہ میں اور آپ صدق دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور روئیں، گر گڑائیں، اپنے گناہوں پہ معافی تلافی کرائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری اللہ ہم تمام لوگوں کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ تو ہی تو کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو معافی نصیب فرما دے، اے اللہ ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ماہ رمضان میں جو قیام و سیام کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، شب داری کی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء ربانیین کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوانان اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ بہت سارے بے
رحمی کا شکار ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہماری بہنیں ابتداء کا شکار ہو رہی ہیں، اے اللہ انہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ عرب ممالک میں مشکل ترین حالات آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے احوال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ بہت سارے بھائی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے رب العالمین ہمارے اعزاء قاری، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ جن کا خاتمہ توحید پر ہوا ہے، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے تمام کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے ہمکنار فرما، اے اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار فرما دے، اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا رب ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ معاف کر دے گا؟ یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو معاف کرے گا، اگر یقین نہیں ہے تو پھر شک اور ایمان ایک جگہ سمان نہیں ہو سکتے۔ سچے دل سے، جیسے معصوم بچہ کیسے ضد کرتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وہ تھوڑی دیر منع کرتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، ان کی اس ضد کو پورا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والا اپنے رب سے رو کر، گڑ گڑا کر، کثرت کے ساتھ تسلسل سے مانگے، اللہ رب العالمین کو ترس آتا ہے ہمارے حال پر، اس کو رحم اور کرم آتا ہے ہمارے حال پر۔ لیکن ہم اتنے ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، گناہ کر کے بھی ہم ضدی بنے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تکبر اور اناد میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ اللہ سے سچے دل سے مانگتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ضرور نواز دیتا ہے۔ بیمار اگر سچے من سے اپنے رب سے کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ بیمار میں ہوتا ہوں شفا تو دیتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ان بیمار کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ جو انسان پریشان رہتا ہے وہ اللہ سے سچے من سے مانگتا ہے، اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں گے تو کیا ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو، انہیں یہ بتا دو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اور ہاں انہیں یہ بھی بتا دو جو ہٹ دھرم ہیں، جو ضدی ہیں، جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہے وہ نہایت سخت ترین بھی ہے۔ عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وسلم۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔